नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कवारी मर जाए तो इसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2-3-4 शादियां की हों इसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने का मौका मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फर्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। इन सारे सवालों का जवाब हम जानिएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो समझने में आसानी हो जाए। जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐश और आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में तो अल्लाह ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और इसको औरतों का हाकिम बनाया है और औरतों का घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और इसी तरह बहुत सारे वसवसे और शक और शबात पैदा किए जाते हैं। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि जब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाहर का काम किया करें और सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के अंदर रह कर घर का काम किया करेंगी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है, इसका नाम जन्नत है और इसको बेहशत कहेंगे। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं। सोने, चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे महल बने होंगे और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत हेमे लगे होंगे। हर तरफ तरह तरह के मजेदार फलों के बड़े बड़े दरख्त के बगीचे होंगे और इन बगीचों में मीठे पानी, हाई क्वालिटी दूध और ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही होंगी। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी की रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकने और जगमगाते हुए सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, इसके ऊपर चमकदार महमली गद्दी भी ऐश और आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़की चारों तरफ हाथ बांधे खड़े होंगे। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार है। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि न कभी किसी की आंख देखा होगा और न किसी कान ने सुना होगा, किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जितने लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में न नींद आएगी और न कोई बीमारी होगी, न बुढ़ापा आएगा और न मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगी और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगी। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर इनको पेशाब न आएगा और न ही पिहाने की जरूरत पड़ेगी और न थूकेंगे और न इनके नाक बहेंगे। बस एक डकार आएगी और मश्क से खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आजाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगी। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मजे उठाएंगी। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाली जन्नती को 70 और कुछ रवायत के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला इनसे मजे उठाने के लिए मर्द भी इस तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द के 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तरी करेंगे और कभी इनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में आधी 100 औरतों से हम बिस्तरी करेंगे और हम बिस्तरी से हमल नहीं रुकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती लोग औरतों से हम बिस्तरी करेंगे लेकिन औरतें बच्चे पैदा नहीं करेंगी। लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश की जाए तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिन
جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حدیث بتانے والوں نے فرمایا ہے کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بوڑھے اور بچے انتقال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جنتی لوگوں کی حوروں سے شادی کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان کا کام کنواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان بہتر بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کا ان سب عورتوں سے اونچا مرتبہ ہوگا، اور وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کی اوپری منزل سے سونے کی پلانگ پر داخل ہوگا۔ اس پلانگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا۔ اس کی بیگم پر موٹے اور پتلے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پندلی کی کود کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں داغے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اس بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ اور حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے، یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اس طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ
نکاح کیا ہوگا اور اس کے شوہر انتقال ہو گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ عورت جس کی دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کی دونوں شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں، تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یہ شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں پیش کیا گیا ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس خواہش کی کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو، تو یہ فطرت کی بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔